پاک کے عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہ رہی ہوں کہ پہلی بار گورنمنٹ اسپانسرڈ گورنمنٹ آرگنائزڈ بسنت ہم کرنے جا رہے ہیں 6، 7 اور 8 فروری کو انشاءاللہ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ نیگلیجنس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہ ایک ایسا تہوار بن گیا تھا جس کو لوگ ایکسیڈنٹس کے ساتھ جو سینونیمس ہو گیا۔ بہت اچھا ہم نے سیفٹی پلان بنایا ہے۔ لاہور کو ہم نے 3 زونز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منانے کی باقاعدہ منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بسنت کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ۔ خطاب کرتے مریم نواز بولیں، 6 فروری کی رات بسنت فیسٹیول کی لانچنگ کی جائے گی۔ بسنت جیسے تہوار کا حادثات سے منسلک ہونا افسوسناک ہے۔ بہار کی آمد پر منایا جانے والا یہ تہوار صدیوں پرانی روایت ہے جسے بحال کر کے عوام کو خوشیاں لوٹانا چاہتی ہے۔ دھاتی تار یا وہ تار جس کے اندر میٹل انکلوژنز ہوں یا کوئی نائلون تھریڈ ہو، کیولار جو ہے، جو ایک ایسا مٹیریل ہے جو بلٹ پروفنگ میں استعمال ہوتا ہے، اس مٹیریل کی کوئی بھی جو تار ہے، کوئی بھی ڈور ہے، وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ پتنگ کی جو اسپیسیفیکیشن ہے 35 انچز سے زیادہ بڑی پتنگ کی اجازت نہیں ہے، اور ایک وہ جو بڑی پتنگ ہوتی ہے جس کو گڈا کہتے ہیں، وہ بھی 40 انچز سے بڑے گڈے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈور اور پتنگ کے سائز کی خلاف ورزی کرنے پر سخت سزا ہوگی۔ سیفٹی روڈ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ 10 لاکھ موٹر سائیکلز کے لیے ڈور سے بچنے کے لیے دائر وائر مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ بسنت سے پہلے اگر کوئی پتنگ اڑائے گا تو 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں بسنت فیسٹیول کے جائزہ اجلاس سے خطاب۔ الحمرہ میں تھنک فیسٹ افکار تازہ کا انعقاد۔ ملکی و غیر ملکی شخصیات کی مختلف موضوعات پر سیر حاصل گفتگو۔ امریکہ اور چین کے درمیان پاکستان کے سیشن میں سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ غزہ کی جنگ اور مشرق وسطیٰ کی ازسر نو تشکیل کے سیشن میں پروفیسر ولی نصر اور نجم سیٹھی نے کہا کہ غزہ جنگ نے خطے کی سیاست کا رخ بدل دیا ہے۔ اسرائیل کا سارا زور حماس کے خاتمے پر ہے۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک امریکی تعاون سے غزہ کی بحالی اور خطے میں امن کے لیے کوشاں ہیں۔ سی پیک ہماری معیشت کے لیے اہم ہے اور چین ہمارا بااعتماد ساتھی ہے، مگر ہم چینی ٹیکنالوجی سے مستفید ہونے میں ناکام رہے۔ مودی کا شکریہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کا جھکاؤ امریکہ کی جانب بڑھا۔ پاکستان کو عالمی طاقتوں کے درمیان اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہوگا۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کا امریکہ اور چین کے درمیان پاکستان کے عنوان سے منعقدہ سیشن میں اہم خلیجی اور عالمی امور پر اظہار خیال۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا ملکی نظام اور ماحولیاتی بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ الحمرہ میں تھنک فیسٹ افکار تازہ میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان اس وقت اپنی شناخت کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم مختلف قومیں ہیں یا ایک مضبوط قومی اتحاد۔ بدقسمتی سے یہاں ہر منصوبہ صرف اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیاں اب محض باتیں نہیں رہیں بلکہ غذائی قلت اور سیلاب ہمارے سر پر منڈلاتے ہوئے حقیقی خطرات ہیں۔ بارش اور ژالہ باری سے سردی لوٹ آئی۔ ٹھنڈی ہوا چلنے سے لاہور کا موسم مزید ٹھنڈا۔ کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری تک گرنے کا امکان۔ بارش سے خشک سردی کے ساتھ بیماریوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ شہر لاہور میں آج بھی وقفے سے بادل برسنے کے امکانات ہیں۔ پنجاب میں اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ صوبے بھر میں زرعی سرکاری اراضی کاشت کے لیے دی جائے گی۔ 50,000 افراد کو کاشت کے لیے سرکاری زمین دینے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ نوجوانوں کے لیے CCD، ایکسائز، ٹورزم، پولیس، ہوم ڈپارٹمنٹ اور دیگر میں سینکڑوں اسامیوں کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ الیکٹرو بس میں 25 مارچ سے کیش لیس ادائیگی سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔
जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम फेज़ 2 का मुकम्मल मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया। सहाफ़ियों के लिए सस्ती, महफूज और बावकार रिहाइश को मरकज़ी हदफ करार दिया गया है। मनसूबे के तहत चैलेंज लैंड को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की तजवीज़। मनसूबा ठोकर नियाज़ के करीब वाक़ है। रिहायशी जोन में 5 मरला प्लॉट्स की वाज़ेह निशानदही कर दी गई है। कमर्शियल एरिया के लिए 4 मरला और 10 मरला दुकानें मुख्तस। पंजाब हुकूमत ने मास्टर प्लान बाकायदा जारी कर दिया। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ पर TTIP टैक्स ख़त्म। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलपर की दरख्वास्त पर मंजूरी दी। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ टैक्स इन ट्रांसफर अमूवेबल प्रॉपर्टी से मुस्तस्ना करार। महकमा बल्दियात पंजाब को TTIP टैक्स ख़त्म करने की मंजूरी पर हिदायत दी गई हैं। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला के स्ट्रोक प्रोग्राम के लिए कमेटी कायम कर दी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने मरासला जारी कर दिया। डॉक्टर उमैर रशीद चीफ मिनिस्टर स्ट्रोक प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी स्ट्रोक से मुतालिक तमाम पॉलिसियों, प्रोग्राम्स और मंसूबों की निगरानी करेगी। स्ट्रोक मरीजों को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस की निशानदही की जाएगी। LDA का रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन मंसूबा। रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन मंसूबे का तीसरी बार डिज़ाइन मंजूर। स्टेशन बरामदे के बाहर तमाम एरिया सड़क का हिस्सा बना दिया गया। गोल चक्कर पर 200 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश होगी। फुटपाथ के साथ गोल चक्कर की पार्किंग के लिए अलहदा सड़क बनाई जाएगी। डिज़ाइन में तब्दीली से मुबैना तौर पर तखमीना लागत में इजाफे का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक लागत में मज़ीद 20 करोड़ रुपए इजाफा होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के पास स्कूलों से बाहर बच्चों का रिकॉर्ड ना होने का इंकशाफ। लाहौर समेत किसी ज़िला में आउट स्कूल चिल्ड्रन का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। बच्चों को रिकॉर्ड मिलाने का फैसला। पंजाब के हर तालिब इल्म को यूनिक ID देने का फैसला। सरकारी और निजी स्कूलों के तमाम बच्चों को यूनिक ID दिया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने यूनिक ID मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। हुकाम में महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक निजी स्कूलों से भी डेटा हासिल किया जाएगा। वालिदैन को ख़ास दुकान से यूनिफॉर्म और दीगर आइटम ख़रीदने के लिए पाबंद नहीं किया जा सकता। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम निजी स्कूलों को पाबंद कर दिया। कोई भी स्कूल वालिदैन को यूनिफॉर्म समेत दीगर अशिया ख़रीदने के लिए पाबंद नहीं कर सकता। अगर कोई स्कूल वालिदैन पर प्रेशर डालता है तो शिकायत करें। वालिदैन अपने ज़िला की मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटी में शिकायत कर सकते हैं। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने मरासला जारी कर दिया। असातिज़ा के तबादलों के लिए ट्रांसफ़र राउंड फेज़ 2 शुरू। तबादले के ख्वाहिशमंद असातिज़ा से दरख्वास्तें तलब कर ली गई। महकमा हायर एजुकेशन ने तबादलों का शेड्यूल भी जारी कर दिया। तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली आज से 26 जनवरी तक की जाएगी। ऑनलाइन मेरिट लिस्ट का इजलास 23 जनवरी को किया जाएगा।